فتویٰ نمبر ہے، بہت ہی آسان ہے، 144008201675 آسان ہے، یاد کر لیں جی۔ کس بارے میں سن لیجئے، میں نے وعدہ کیا تھا شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سند کے ساتھ حدیث کی مستند کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اس کا کلپ بنا دیں گے ساتھ ہی، تاکہ ابھی شوال کا ہے موافات، ٹھیک ہے نا، جلدی جاری ہو جائے گا، روزے رکھ لیں گے۔ بیمار ہے، پریشان ہے، تھکا ہوا ہے، مستحب ہے یہ تو۔ اللہ کے عاشق تو مستحب کو نہیں چھوڑتے، لیکن اور مسائل بھی ہیں، اور نفلی عبادت شور سے پوچھے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے نفلی روزہ ہوں، چاہے شوال کے روزے ہوں، چاہے نفلی عبادت ہوں۔ جناب یہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے جناب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزے شمار ہوں گے جناب۔ اب یہ ہے کہ ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ پھر پریشانی نہ ہو، ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں گیپ کے ساتھ جناب، لیکن شوال میں ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے جناب، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے۔ کیا ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، جو 2 ماہ کے مساوی ہے۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال روزہ رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، شوال کی 2 تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے، اچھا لکھا ہوا آگے، ہم نے جو حضرت سے سنا تھا وہ بتا دیا، اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لہذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے تان و تشنی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں جناب۔ مزید تفصیل کے لیے فتاوی بینات جلد نمبر 3 صفحہ 87 پر تفصیلی فتویٰ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے یہی اپنا کابر کا کافی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب کیا شیخ کے پاس شوال کے روزے رکھیں گے؟ ایک بیچارہ خدمت کرے اور بیان کے بعد کھانے کی، پھر وہ شوال کے روزوں کے لیے بھی رکھے۔ آپ اپنے گھر جائیں گے، ابھی بہت وقت باقی ہے، تقریباً 24 دن اندازاً باقی ہے، یا 22 دن سمجھ لیں آپ، تو اپنے یہاں رکھ لیں، کس نے منع کیا ہے؟ اس لیے اس کی فکر رکھنی چاہیے بھائی۔ طلباء کا معاملہ الگ ہے، 20 25 لوگ روزے رکھتے ہیں، تو جب طلباء آتے ہیں اگر انہیں نہیں رکھا، فرض کریں نہیں رکھے، تو اب جب رکھیں گے تو ان کا انتظام ہم کرتے ہیں اللہ کے کرم سے۔ پھر نماز بھی اس دن جو ہے ان 6 روزے وہ ایک ساتھ رکھتے ہیں، تو اب مغرب کی نماز میں تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، پھر جو اللہ ان کے لیے افطاری کا انتظام کرتا ہے اس کے وقت اور بھی کوئی روزے دار ہوتا ہے وہ ساتھ افطاری کر لیتا ہے۔ اس وقت کیسے ہوگا بھائی؟